السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سٹی سکردو کے صدر افضل سمیال صاحب ہیں۔ افضل سمیال صاحب کے حوالے سے ہم نے خبر سنی تھی کہ وہ جو اپ کمنگ الیکشن ہے گلگت بلتستان اسمبلی کی، اس میں ایز اے کینڈیڈیٹ ایز اے امیدوار جو ہے میدان میں اترنے والے ہیں۔ تو آج ہم سمیال صاحب کے ساتھ ہیں، تو ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ سمیال صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی صدر صاحب، کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ الیکشن لڑنے کا اور میدان میں اترنے کا؟ جی شکریہ نور صاحب۔ جی میرا ارادہ ہے کہ آنے والے کمی الیکشن 2025 کا جو حلقہ نمبر 1 نئے حلقہ نمبر 1 کے جو الیکشن کے لیے میں امیدوار اعلان میں نے اخبار میں بھی دیا ہے، اعلان کرتا ہوں کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے حلقہ نمبر 1 سے۔ صحیح، تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے یا کیا ہے؟ اگر ٹکٹ کسی اور کینڈیڈیٹ کو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہر کارکن کا، ہر جانے کا، ہر ورکر کا حق بنتا ہے، یہ جمہوریت ہے۔ میں اپلائی کرے گا اور بلاول صاحب سے ریکویسٹ کروں اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، تو اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹکٹ کے لیے، تو اگر ٹکٹ نہ ملے تو ٹکٹ جس کو بھی ملے تو میں بھی جی ناظرین، اس وقت الیکشن کے لیے تقریباً 1 سال باقی ہے۔ سکردو اسپیشلی بلتستان ریجن میں سیاسی گہما گہمی تقریباً شروع ہو چکی ہے۔ سیاسی لوگ الیکٹیبلز اپنے گونسلے بدلنے لگے ہیں۔ حلقہ 4 سکردو سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اب یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اور سکردو حلقہ 1 اس وقت گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، اور خاص کر پیپلز پارٹی کے اندر کافی کینڈیڈیٹ اس وقت تک دکھائی دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کس کینڈیڈیٹ کے سر سجتا ہے۔ افضل سمیال صاحب، سکردو شہر اس وقت پاکستان میں سیاحت کا ہب بنتا جا رہا ہے، اور ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد اس وقت سکردو شہر کا رخ کر چکی ہے۔ اس دوران جو ہے الیکٹریسٹی کے حوالے سے پانی کے شارٹیج اور انفراسٹرکچر جو کہ گلگت بلتستان میں عموماً اور سکردو بلتستان میں بالخصوص جو ہے کچھ بہتر نہیں ہے۔ ٹریفک کے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت سکردو شہر میں، سیاحوں کی بہت رش کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بعض جگہوں پہ لوگوں کو بھی، مقامی آبادی کو بھی شکایات ہیں کچرے کے حوالے سے، یا دیگر جو ہے یہاں کے کلچر کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے گلگت بلتستان آنے والے سیاح حضرات کے لیے کوئی پیغام؟ شکریہ نوری صاحب۔ یہاں پہ جو سیاح آ رہے ہیں گلگت بلتستان کو، خصوصاً پاکستان کو دیکھنے، اور یہاں پہ جو قدرتی حسن ہے اس کو دیکھنے کے لیے میرے خیال میں روزانہ کے بنیاد پہ 10,000 کے بس یہاں پہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اس کا پاکستان، یہاں کے پہاڑ کو، یہاں کے صحرا کو، یہاں کے دریا کو، اور بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پاکستان۔ سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ تو ایک مصنوعی جو بنایا ہے انسان نے، یہاں تو قدرت نے بنایا ہے۔ اس قدرت کو دیکھنے کے لیے لوگ سیاح، اتنا لوگ رش ہوتے ہیں یہاں بازاروں میں۔ تو میرا ریکویسٹ ہے آنے والے مہمانوں کو کہ جو بھی آپ جہاں پہ بھی جائے گا دیکھنے کے لیے، تو اپنے ہاتھ میں کوئی شاپر ہو، کوئی ایسے کوئی چیز ہو جو آپ کا کھا کے پی کے پھینک دیتے ہیں، برائے مہربانی آپ اس کو کسی جگہ پہ آپ شاپر سے لگا کے کسی جگہ پہ رکھیں، تاکہ اس سے حسن کو برقرار رہے، پاکستان کے جو نیچرل حسن ہے اس کو برقرار رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک پردے کا خیال رکھیں، برائے مہربانی۔ یہ ادب بلتستان ہے، یہاں کے نیچرل آپ لوگ بخوبی جانتا ہوگا یا نہ جانتے، تو میں آپ کو پردے کا بڑا پردے کا
شہر ہے، اپنا اور اپنا گھر سمجھ کے یہاں پہ بیٹھے انجوائے کرے، لیکن اس دائرۂ کار میں بیٹھ کے تو برائے مہربانی آپ اس قسم کو اپنے ایک دیکھنے کے لیے لوگ نے دیکھا ہو تو یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بلتستان نہیں دیکھا ہو. خاص طور پر یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں، روڈو سے لے کے بچوں سے لے کے یہاں کے کیٹو سے لے کے دیوسائی سے لے کے سلپارہ سے لے کے شکرینہ سے لے کے آپ ایسے چیزیں دیکھیں گے جو قدرت نے جو ایسے چیزیں بنائے بلتستان کے اندر، تو برائے مہربانی آپ ضرور دیکھیں اپنے اس دائرۂ کار میں بیٹھ کے. آپ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات پہ عمل کریں گے. شکریہ. جی اس وقت ناظرین ہم اسکردو شہر میں گھوم رہے ہیں. ناظرین یقیناً کسی بھی علاقے کا آپ وزٹ کرتے ہیں یا وزٹ پلان کرتے ہیں تو اس علاقے کے خد و خال، اس علاقے کے کلچر کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. وہاں پہ کس طرح کی رسم و رواج پائی جاتی ہیں، کس طرح کے جو ہے ڈشز وہاں کی اسپیشلٹیز ہیں، اور وہاں کے آب و ہوا کے بارے میں جانتے ہیں. وہاں پہ انفراسٹرکچر اور وہاں کی جو ہے جو ہوٹل انڈسٹری ہے، جو سہولیات آپ کو فراہم کی جائیں گی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ گلگت بلتستان بالخصوص بلتستان تشریف لانے والے تمام ٹورسٹ حضرات سے کہ یہاں کا کلچر ایک رچ کلچر ہے اور ایک اسلامک کلچر ہے، تو اس کا جو ہے خیال رکھیں. اور دوسرا یہاں جو قدرتی حسن ہے جو آپ دیکھنے آ رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، آپ کی تھوڑی سی جو ہے کوتاہی اس حسن کو جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہے. آپ جو چیزیں روزمرہ کی آئٹمس استعمال کرتی ہیں، جو پلاسٹک کے شاپرس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا دیگر جو ہے روزمرہ کے آپ جو چیزیں یوز کر لیتے ہیں، ان پہ جو پیکیجنگ ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیں پراپر طریقے سے. کہیں پہ بھی جھیل میں سائڈ پہ چلے جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی ٹورسٹ پلیس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نہ پھینکا کریں، تاکہ اس کا ایک پراپر سسٹم ہو. اس کے ایک ڈسکارڈ کے لیے ایک ڈسٹبن میں ایک مخصوص علاقے میں جمع کر دیں تاکہ اس علاقے کی حسن برقرار رہ سکے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں.